موضوع صدقہ۔ اللہ پاک نے زکوٰۃ کی فرضیت کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات کا ایک وسیع باب رکھا ہے، جن کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ نفل صدقہ تمام اوقات میں مستحب ہوتا ہے، اور خاص کر حاجت کے وقت، اور کتاب اور سنت رسول میں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، بس اللہ تعالیٰ سے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے پاک اور حلال مال میں سے کھجور کے برابر صدقہ کیا، اور اللہ تعالیٰ پاک اور حلال مال کو ہی قبول کرتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر اس میں صدقہ کرنے والے کے لیے برابر نشو و نما کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح آپ میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہوئے اس میں برابر اضافہ کرتا رہتا ہے، یا اس میں برابر نشو و نما ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی جو اللہ کی رضا کے لیے چھپا کر صدقہ کرتا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 آدمیوں میں شمار کیا ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس نے اللہ کی رضا کے لیے چھپا کر اس انداز سے صدقہ دیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ سے کیا دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ گناہ کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹاتا ہے۔ وہ قریبی رشتہ دار جن کا نفقہ مسلمان پر لازم نہیں ہوتا، ان کو صدقہ دینا مستحب ہے، جیسے اس کے چچا، ماموں اور بیوی کا اپنے غریب خاوند کو صدقہ دینا۔ ان رشتہ داروں کو صدقہ دینا باقی لوگوں کو صدقہ دینے سے بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا کسی رشتہ دار یتیم کو، اور حدیث نبوی میں آتا ہے کہ غریب اور مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، یعنی صرف ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور رشتہ داروں کو صدقہ دینے میں صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی، یعنی دونوں کا ثواب ملتا ہے۔ اپنے مال میں سے حلال بہترین اور انسان کو سب سے محبوب مال صدقے میں دینا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ چھپ کے صدقہ دینا مستحب ہے، کیونکہ یہ اخلاص کے بہت قریب ہے، ریا اور شہرت سے بہت دور اور عزت و اکرام کے بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم صدقہ خیرات کو ظاہر کر دو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اگر صدقہ کے اظہار میں لوگوں کو صدقہ دینے پر ابھارنا ہو تو پھر لوگوں کے سامنے صدقہ دینا مستحب ہے، بشرطے کہ نیت ٹھیک ہو۔ صدقہ دینے سے نفس کی پاکی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک اور صاف کر دیں، اور ان کے لیے دعا کیجیے۔ صدقہ دینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور اقتداء ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سخی تھے اور غربت اور فقر سے لاپرواہ ہو کر خرچ کیا کرتے تھے، اور حضرت بلال سے فرمایا کرتے تھے، اے بلال، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اور اس بات سے نہ ڈرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو کم کر دے گا۔ جو کچھ صدقے میں دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ دیتے ہیں، اور اس سے آدمی کا رزق کشادہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اے گروہ تاجران، بے شک خرید و فروخت میں لغو باتیں ہوتی ہیں، بس ان کو صدقے سے مٹاؤ۔ صدقے کا ایک اور فائدہ نیکیوں کا حصول اور گناہوں کی مغفرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے پاک اور حلال مال میں سے کھجور برابر صدقہ کیا، اور اللہ تعالیٰ حلال مال کو ہی قبول کرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر اس میں صدقہ کرنے والے کے لیے برابر نشو نما کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے اسے نفع پہنچے، اور ایسی اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔